سے وضو نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں. تو آئیے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شروعات کرتے ہیں جس کا ٹاپک ہے پاکی اور ناپاکی کے متعلق مختلف سوال و جوابات. اور انہی سوال و جوابات ان بچوں سے کیے جائیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ بچے ان کا صحیح طور پر جواب دے پائیں گے اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے. اور یہ بچے مکتب اپنے قرآن کے بچے ہیں. تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں. جی تو پہلا سوال ہے, کوئی انسان وضو کی حالت میں راستے میں چل رہا ہے اور کتا اس کے بدن کو چھو گیا, تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, نہیں ٹوٹے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا وضو. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ بدن سے کوئی ناپاک چیز نہیں نکلی ہے, اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ماشاءاللہ, بہت اچھا. اور اگر کتے میں کوئی چیز ناپاکی لگی تھی بدن میں چوہا ہے تو کیا وہ جسم ناپاک نہیں ہوگا؟ ہوگا. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس جگہ کو دھو دینا چاہیے. ماشاءاللہ, بہت خوب. جی اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے گود میں پیشاب کر دے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹے گا. تو کیا اس کے بارے میں ہے؟ ہم لوگ کپڑا چینج کر کے کپڑا چینج کر لے اور بدن کو دھو لے. جی ماشاءاللہ, بہت خوب. ابھی معاشرے میں ایک مسئلہ چل رہا ہے, بہت زیادہ چلتا ہے آپس میں نا علمی کی وجہ سے, کہ کوئی گالی دے دیا یا پھر کوئی گندی بات زبان سے نکال دی تو لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا. تو آئیے ان بچوں سے سوال کرتے ہیں, اگر کوئی گالی دے دے, کوئی زبان سے بری بات نکال دے, تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, نہیں ٹوٹے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا. جی زور سے بولیے. جی نہیں ٹوٹے گا. جی, وہ گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگرچہ گالی دینی بری بات ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کسی کا ہم سطر دیکھ لیے, دکھ گیا کسی کا سطر کھلا ہوا تھا, کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. ماشاءاللہ, بہت خوب. اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے کہ بدن سے خون نکلنے کے بعد کب وضو ٹوٹتا ہے؟ بدن سے خون نکلنے کے بعد کب وضو ٹوٹتا ہے؟ اگر خون بہے تو وضو ٹوٹتا ہے. ماشاءاللہ, خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹے گا. جی, نکل کر اپنی جگہ سے کیا ہو جائے, بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ماشاءاللہ. ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے, بہت ہی باریک مسئلہ ہے, جو گھر کی عورتیں آٹا وغیرہ گوندتی ہے اور ناخن کے بیچ میں ناخن کے اندر آٹا لگ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور اسی حالت میں وضو کر لیتی ہے. تو ایسی حالت میں جب وضو کریں گے اور وہ آٹا نہیں چھوٹے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں, وضو نہیں ہوگا. تو وضو کب ہوگا؟ جب اس آٹے کو نکل جائے گا تب, کیونکہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب. اسی طرح ایک اور بہت ہی اہم اور باریک مسئلہ ہے. آج کل لوگ فیویکوک کا استعمال کرتے ہیں اور کسی کو چپکانے وغیرہ میں فیویکوک کا استعمال ہوتا ہے اور وہ فیویکوک ہاتھ وغیرہ میں, انگلی وغیرہ میں لگ جاتی ہے اور اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیے جاتے ہیں بنا اس کو چھڑائے. جب فیویکوک انگلی میں لگ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فیویکوک جب انگلی میں لگ جائے تو وضو نہیں ہو پاتی ہے اور اس وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے اس کو چھڑانا چاہیے, اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ وہاں سکتے تک پانی نہیں پہنچ پاتی. ہاں. اسی طریقے سے نالی کا چھینٹا بدن میں پڑ جائے, پیر میں کہیں بھی پڑ جائے, کیا اسے وضو ٹوٹے گا؟ جی نہیں ٹوٹے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو دھو لینا چاہیے. جی, اس کو دھو لینے سے پاک ہو جائیں گے. ماشاءاللہ, بہت خوب. یہ تھے مکتب قرآن کے بچے جنہوں نے بہت ہی عمدہ سوالات کے جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور کمنٹ میں بتائیں کہ بچے کس طریقے سے جواب دیے ہیں, کیا ان کے جواب میں کچھ کمی ہے. انشاءاللہ یہ بھی سدھارا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.